سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 77، یہاں سے ہمارا آج کا درس شروع ہو رہا ہے، اور آج ہمارا انشاءاللہ چھٹا پارہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ارشاد ہے، آپ کہیے اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے گمراہ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کیا اور وہ خود راہ راست سے بھٹک چکے ہیں۔ اس سے پچھلی نشست میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہودی اور عیسائی یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے فسق و فجور میں بہت آگے بڑھ گئے۔ اب ان دونوں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے، بلکہ اپنے حبیب علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ آپ ان دونوں سے کہہ دیں، اہل کتاب سے، کیا نہ کرو، دین میں غلو نہ کرو، ناحق زیادتی نہ کرو۔ زیادتی کیا ہے؟ غلو کیا ہے؟ کسی کا وہ مقام جس کا وہ اہل ہے اس کو گھٹا دینا، یہ بھی غلو ہے، اور کسی کے مقام کو حد سے بڑھا دینا، یہ بھی غلو ہے۔ اب یہ غلو کیا کرتے؟ یہودیوں نے غلو یہ کیا کہ انبیاء کرام کے مقامات کو گھٹانے کی کوشش کی، ان کی توہین کی، ان کے مقام کا اعتراف نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا۔ انبیاء کرام ان کو تبلیغ کرتے تو یہ ان کو کہتے آپ تو جھوٹے ہیں معاذ اللہ۔ یہاں تک کہ انہوں نے انبیاء کرام پر زنا کی تہمتیں لگائیں، یہاں تک کہ انہوں نے انبیاء کرام کو شہید کر دیا۔ یہ ہے ان کا غلو فی الدین۔ عیسائیوں کا غلو فی الدین کیا ہے؟ انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو مقام تھا اس مقام سے ان کو بڑھا دیا، اتنا بڑھایا کہ ان کو یا خدا کا بیٹا کہہ دیا یا پھر خدا کہہ دیا۔ یہ ان کے مقام میں زیادتی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دین میں تم ناحق زیادتی نہ کرو۔ اب ہم نے دیکھنا ہے یہ غلو فی الدین ہم میں تو نہیں ہو رہا ہے، ہمارے ہاں بھی دونوں طرح کے غلو پائے جاتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کے متعلق بھی بہت ساری چیزوں، اس کی برانچز بہت زیادہ، لیکن صرف دو چیزوں پر میں عرض کروں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مزار پر انوار کو سجدہ کرنا اور حضور ہی کو خدا سمجھنا، یہ غلو فی الدین ہے۔ یہ ہمارے ہاں چند جہلاء میں ایسا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقام کا ہی انکار کر دینا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تعظیم جو آپ کا حق ہے اس کو نہ ماننا، یہ بھی غلو فی الدین ہے، یہ حد سے بڑھنا ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام، وہ اولیاء جن کی شان اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے، اولیاء کرام کی تعظیم میں غلو کرنا، مثلا ان کے مزارات کو سجدہ کرنا، ان کے مزارات کا طواف کرنا، ان کے مزارات پر مردوں عورتوں کا اکٹھے ایسے آنا کہ بے پردگی ہو رہی ہے، وہاں پر مزامیر بجانے، موسیقی کے آلات کو بجانا، یہ غلو فی الدین ہے۔ اور یہ بھی غلو فی الدین ہے کہ اولیاء کرام کی جو تعظیم ان کا حق ہے اس کا بھی سرے سے انکار کر دینا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان کے مزارات کو بتوں سے تشبیہ دینا، ان کے مزارات پر حاضری دینے والوں کو مندروں میں جانے والوں کے مشابہ قرار دینا، تو یہ دونوں طرح سے غلو فی الدین ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعتدال کی راہ نصیب فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے اہل کتاب، دین میں غلو نہ کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ، اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے گمراہ ہو چکے ہیں۔ جو پہلے گمراہ ہو چکے ہیں تم ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ گمراہی کا سبب، بنیادی سبب ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، بس یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں یہ کروں۔ یہ تصور ہمارے ہاں یورپ کی طرف سے آیا ہے، ہمارے ہاں پہلے یہ تصور نہیں ہوتا تھا۔ جیسے جیسے سوشل میڈیا کے ذریعے ہم سمٹ کر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے اور ایک دوسرے کے کلچر کو جاننے لگ گئے، ایسے ایسے ہم ایک دوسرے سے متاثر بھی ہونے لگ گئے۔ اور ہمارے ہاں بھی اب نوجوان عام طور پر یہ بات کہتے ہیں، کوئی بھی کام کرنا ہو دلیل یہ پیش کرتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے، میری خواہش ہے۔ بھئی خواہشوں کے پیچھے چلنے والا مسلمان تو نہیں ہے۔ مسلمان جو تسلیم کر لے، سر کو جھکا دے، جو رب کا حکم ہے اس کو مان لے، وہ مسلمان ہے۔ جو یہ کہے کہ میں نے اپنے من کی ماننی ہے، میرا دل کیا چاہتا ہے، اس کا مسلمانوں سے تعلق نہیں ہے۔
اس لیے ہمیں اللہ نے جو بھی ہمارے اندر حص رکھی ہے اس کی تسکین کا سامان رکھا ہے، لیکن ہمیں ہر چیز کے معاملے میں حدود میں رہنا ہے۔ حدود کو توڑ دو گے تو پھر ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق رہ گیا؟ جانور کا بھی جہاں جو دل چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، اس کو مادہ نظر آئے تو اس کو تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کون مجھے دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا۔ تو انسان اور جانور میں کچھ تو فرق رہنا چاہیے۔ تو یہ کہنا کہ میرا دل چاہتا ہے، میری خواہش ہے، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو جانوروں سے بھی نیچے لے جاتی ہے، ان سے بدتر بنا دیتی ہے۔ تو فرمایا ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جو خواہشوں کے پیچھے چل گئے، وہ خود بھی گمراہ ہوئے ہیں اور بہت دور کی گمراہی میں گئے۔ اس سے آگے ارشاد ہے آیت نمبر 78، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، بنو اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی لعنت کی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لعنت کی ان پر، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو انبیاء نہیں کچھ کرتے۔ تو کیوں کیا گیا؟ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے، جیسا پچھلی آیات میں بیان ہو گیا، غلو فی الدین کرنا، کسی کے مرتبے کو بہت بڑھا دینا یا کسی کے مرتبے کو گھٹا دینا۔ تو جیسا میں نے انبیاء کرام کے والے سے عرض کیا، تو آج بھی لوگ اس بات کا دفاع کرتے ہیں کہ ہاں بھائی بات تو ٹھیک ہی ہے، نماز میں نبی پاک کا خیال تو معاذ اللہ بیل گدے کے خیال سے برا ہی ہے۔ آج بھی لوگ ان چیزوں کا دفاع کرتے ہیں، آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں ہاں بھائی کوئی بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کے سامنے تو چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہی ہے۔ آج بھی لوگ ان چیزوں کا دفاع کرتے ہیں کہ ہاں نبی کی تعظیم بس بڑے بھائی جیسی کرنی چاہیے۔ تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں نا، ان میں ایمان کو بچا کے چلنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں ہی ارشاد ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی تعظیم و توقیر کرو۔ اور صحابہ کرام نے تعظیم کیسے کی؟ اللہ اکبر۔ عروہ بن مسعود کی وہ روایت امام بخاری نے لکھی ہے کہ وہ جا کے مشرکین کو بتاتے ہیں تم ایسے ہی آسان نہ سمجھو مسلمانوں کو، میں نے دیکھا ہے وہ کلی کرتے ہیں تو پانی ان کے ماننے والوں کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے، وہ بینی صاف کرتے ہیں تو ہاتھوں پر ہوتا ہے، وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ ان کے تبرکات کو اپنے جسموں پر اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ ایسی تعظیم میں نے کہیں نہیں دیکھی، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جنہوں نے حدود کو کراس کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی۔ اچھا وہ حدود کو کراس کرنا کیا تھا، اس کی ایک چیز اور یہاں بیان ہوئی جو بڑی اہم ہے، اور ہم سب کے لیے، خصوصاً ہم جو قرآن مجید کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، قرآن مجید سننے کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے بڑی اہم ہے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، یہ آیت نمبر 79 ہے سورۃ مائدہ۔ وہ ایک دوسرے کو اس برے کام سے نہیں روکتے تھے جو انہوں نے کیا تھا، وہ کیسا برا کام تھا جو وہ کرتے تھے۔ یہ ایک دوسرے کو برے کام سے نہیں روکتے تھے، اللہ فرما رہا یہ بہت برا کام تھا ان کا۔ کون سا برا کام؟ کہ جو برے کام سے نہیں روکتے تھے، یہ فعل بہت برا تھا، یہ خاموشی بہت بری تھی، یہ ان کا برداشت کرنا کہ ٹھیک ہے وہ برا کرتے ہیں کرتے رہیں، وہ اپنے گھر کر رہے ہیں ہم اپنے گھر کر رہے ہیں۔ اس سے معاشرے نہیں بنتے اور اس سے گھر بھی نہیں چلتے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر کا معاملہ ہم اپنے گھر کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے، پڑوس میں جو ہوتا ہوتا رہے، محلے میں جو ہوتا رہے، ہمیں اس سے کیا؟ وہ پڑوس میں جو آگ لگی ہے اس کی چنگاریاں ہمارے گھر بھی آ جائیں گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو اسرائیل میں سے کوئی شخص جب اپنے بھائی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کو سختی سے منع کرتا، پہلی بار دیکھا تو سختی سے منع کیا، اور دوسرے دن جب اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کو منع نہ کرتا اور اس کے ساتھ مل جل کر رہتا اور کھاتا پیتا۔ جب انہوں نے اس طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دل ایک دوسرے کی طرح کر دیے۔ پہلے دن دیکھا تم بہت برا کام کر رہے ہو، دوسرے دن دیکھا اچھا چلو ٹھیک ہے، لیکن اس کا میل جول، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، نشست ویسے ہی رہی۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ جس نے کبھی منع کیا تھا یہ بھی اس جیسا ہو گیا۔ برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لو آراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگاں پین ہزاراں۔ جب آپ نے کمپرومائز کر لیا کہ ٹھیک ہے اس کی برائی ہے، خیر ہے وہ اسی کی برائی ہے، اور آپ نے اس برائی کے ساتھ اس کو قبول کر لیا اور اس کے ساتھ محبت اسی طرح رہی، نشست اسی طرح رہی، آہستہ آہستہ آپ بھی اس محبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ایک دوسرے کی طرح کر دیے، اور ان کے نبی حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبانیں سے ان پر لعنت کی۔ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری
میری جان ہے. یہ حضور ہمیں کہہ رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، اور ضرور برائی کرنے والے ہاتھوں کو پکڑ لینا اور اس کو حق پر عمل کرنے کے لیے مجبور کر دینا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے کی طرح کر دے گا. کبھی جو چیز تمہیں بری لگتی تم کہو کہ نہیں ٹھیک ہے یہ بھی اتنا ہے تو چلتا ہی ہے، خیر ہے کوئی بات. آہستہ آہستہ ہمارے گھروں میں بھی وہ چیز آ گئی. کتنا کچھ ہے. آپ پلٹ کر دیکھیں، جو جوان ہیں وہ اپنے بچپن کو یاد کریں، جو بوڑھے اپنی جوانی کو یاد کریں. کتنا کچھ تھا جو ہمارے معاشرے میں نہایت برا سمجھا جاتا اور پھر آہستہ 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 ہمارے گھروں تک پہنچ گیا اور آج ہم اس پر مطمئن ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے کی طرح کر دے گا اور تم پر بھی اس طرح لعنت کرے گا جس طرح ان پر لعنت کی. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس فعل کی مذمت کی کہ انہوں نے برائی سے منع کرنے والوں کی مذمت کیوں نہیں کی، ان کو کیوں نہیں منع کیا. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف اچھی عمدہ نصیحت کے ذریعے لوگوں کو بلاتے رہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ ہمیں اس کو نبھانا نصیب فرمائے. اس کے آگے ارشاد ہے، آپ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں گے جو کافروں سے دوستی رکھتے ہیں. وہ کیسی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنی آخرت کے لیے بھیجی ہے کہ اللہ ان پر ناراض ہوا اور وہ دائمی عذاب میں رہنے والے ہوں گے. اب یہاں ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ گزشتہ آیات میں اہل کتاب کا. اہل کتاب کون ہے آپ جانتے ہیں؟ یہودی اور عیسائی. اب یہ تو ہیں ہی کافر، پھر یہ کن کافروں سے دوستی رکھتے ہیں؟ ان کو کہا جا رہا ہے، ان کے متعلق آپ دیکھیں گے کہ یہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں. مفسرین کہتے ہیں یہاں کافروں سے مراد ہے مشرکین، بت پرست. ان کی محبتیں مشرکین کے ساتھ تھی. نبی مکرم جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اتحاد بنانے کے لیے یہاں سے کعب بن اشرف مدینہ طیبہ سے چلتا ہے اور مکہ شریف میں پہنچ جاتا ہے اور ان کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں اور آپس میں پلاننگ کرتے ہیں کہ جہاں کہیں تمہیں ضرورت ہو مسلمانوں کے خلاف ہم تمہارے ساتھ ہیں، جہاں ہمیں ضرورت ہوگی تم ہمارے ساتھ ہوگے. تو مشرکین کے ساتھ اتحاد اور ان کے ساتھ قلبی محبت یہ ان کو سوٹ کرتا ہے، اہل ایمان کو یہ زیب نہیں دیتا. پھر ارشاد ہے، اور اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے اور اس نبی پر اور اس پر جو اس نبی کی طرف نازل کیا گیا تو کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں. تو مشرکین کے ساتھ ان کی محبت کی وجہ اس آیت میں یہ بیان ہوئی کہ وہ لوگ فاسق تھے، گناہگار تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشرکین کی محبت دل میں تبھی آئے گی جب دل میں فسق آیا ہوگا، اور جب دل فسق سے خالی ہوگا تو پھر اللہ والوں کی محبت آئے گی، اولیاء کاملین کی محبت آئے گی، نبی مکرم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی. آپ جن لوگوں کو مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والا پائیں گے وہ یہود اور مشرکین ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. دیکھیں 15ویں صدی ہے، 15 صدیاں ہونے والی ہیں ان آیات کو نازل ہوئے. جو قرآن نے کہا تھا پوری تاریخ بتا رہی ہے، حرف بحرف سچ کہا کہ مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ بغض رکھنے والے یہود ہیں یا مشرکین ہیں. لیکن کاش کہ ہم بھی تو سمجھیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں. انہوں نے ہماری تاریخی مسجد کو گرا کر مسمار کر دیا. اس وقت کہا ہم بنا لیں گے، اور پھر کیسے کیسے کہاں سے چلتا چلتا معاملہ کہاں پہنچا، اور آج ان کا پی ایم اس کا افتتاح کرتے ہوئے بڑے فخر سے کہہ رہا ہم بھارت کو آزاد کروا رہے ہیں، اور نعرے لگ رہے ہیں ہم رکنے والے نہیں. اور کتنی ہی مساجد ہیں جن کے کیس چل رہے ہیں وہاں کی عدالتوں میں کہ یہاں مندر تھا اور ان کو گرا کر وہاں بھی مندر بنانے کی آرزویں کی جا رہی ہیں اور یہ اعلانات ہو رہے ہیں. تو ایسی صورت میں ہمیں بھی تو سوچنا ہی کیوں ہو رہا ہے. ایک محلے میں ہزاروں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اور 300 لوگوں کی گنجائش مسجد میں ہوتی ہے نماز پڑھنے کی، اور وہ بھی بھرتی نہیں ہے، پھر بھی نمازی پورے نہیں ہیں، پھر بھی مسجد میں گنجائش موجود ہے. یہ ہماری مسجدوں سے عدم توجہ ہے جس کا نتیجہ یہ آج ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہماری صدیوں پرانی مسجد کو گرا کر وہاں اتنا بڑا مندر تعمیر کر دیا گیا. دیکھیے قرآن کی پیشگوئی، یہ اس پارے کی 6 پارے کی آخری آیت ہے. فرمایا آپ جن لوگوں کو مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والا پائیں گے وہ یہود اور مشرکین ہیں، اور آپ جن لوگوں کو مسلمانوں کا سب سے زیادہ قریب دوست پائیں گے
یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، انا نصارا، ہم عیسائی ہیں۔ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، سب سے زیادہ اگر کسی بڑے مذہب کے لوگ جو اسلام کی طرف آئے ہیں وہ عیسائی ہیں۔ اب اس کی وجہ آگے بیان ہو رہی ہے، ہمارے لیے بھی بڑی اہم ہے، یہ آخری حصہ ہے اس پارے کا۔ ذالک بان منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، کیونکہ ان میں سے بعض عالم اور راہب ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ کبر وہ برائی ہے جب دل میں آ جاتی ہے تو انسان حق قبول نہیں کرتا، تو فرمایا ان میں ایسے لوگ ہیں جو تکبر نہیں کرتے۔ تو تکبر نہ ہونا یہ ان میں خوبی تھی جس کی وجہ سے جب حقائق ان کے سامنے آئے تو انہوں نے دل سے اس کو تسلیم کر لیا، اور کبر نہ ہونے کی وجہ سے سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی غلامی انہیں نصیب ہو گئی۔ اللہ ہمیں بھی کبر سے بچائے۔ آپ کو مبارک ہو، الحمدللہ ہمارے 6 پارے مکمل ہو گئے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اسی نشست میں، اسی سلسلہ میں قرآن مجید فرقان حمید مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔